پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر اس کی 17ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے پیداوار نہ دے گی، اور تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ تب خداوند نے اس سے کہا، نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقہ میں جا بسا۔ اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے حنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم آج کے پیغام میں قائن کی زندگی پر غور کرنے والے ہیں تو آج کے کلام میں ہم یہ سیکھیں گے کہ قائن کی راہ کیا تھی۔ آدم اور حوا کی بے دینی کا سلسلہ قائن کے رویے سے جا کر ملتا ہے۔ آدم اور حوا بے دین ہو گئے۔ میں اس لفظ کو اور اس لفظ کے بارے میں اس کے جو تاثر ہیں ان کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر وہ خدا کو چھوڑ جائے، اگر وہ مسیح کا انکار کر دے، تو میں نے اکثر سنا ہے یہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ہو گیا ہے۔ دیندار نہیں، بلکہ ہم اس کو بے دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بے دین۔ دیندار شخص کہتے ہیں جو کلام کے مطابق، مذہب یا دین کے مطابق چلتا ہے، وہ دیندار ہے۔ لیکن جو خدا کے کلام کو چھوڑ جائے، اس کا انکار کرے، وہ کون شخص ہے؟ بے دین شخص ہے۔ سب بولیں کون شخص ہے؟ آدم اور حوا کی بے دینی، یعنی وہ حکم جو خداوند نے ان کو دیا تھا، اس کا سلسلہ وہ قائن کے رویے کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور قائن کا رویہ کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی پر غصے ہوتا ہے۔ خداوند نے اس کا ہدیہ منظور نہیں کیا، اور خداوند اسے بتا رہا ہے کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ ہم لوگوں پر، ہم انسانوں پر غصہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ غصہ جو ہے ایک نہ ایک دن یہ ہماری روحانی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اور جب غصے اور ناراضگی میں اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا تھا۔ ہدیہ کیا نہیں ہوا تھا؟ قبول نہیں ہوا تھا۔ ہدیہ خدا نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کا غصہ اپنے بھائی پر نکلا کیونکہ اس کا ہدیہ خدا نے قبول کر لیا تھا۔ اور جب ہم ان آیات کا جو 4 باب کے اندر ہیں، ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے غصے کی پرورش کرتے ہیں، اکثر ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہوئے انہیں بڑا غصہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا غصے والا ہے، یہ کسی بات کو برداشت نہیں کرتا، یہ تو اپنی ماں پر بھی غصہ کرتا ہے، یہ تو اپنے باپ پر بھی غصہ کرتا ہے۔ جب ہم اپنے غصے کی پرورش کرتے ہیں تو یہ غصہ ایک وقت آتا ہے
کہ یہ غصہ ہمیں خدا سے بغاوت پر بھی اکسا دیتا ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، اور سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، تمہاری ناراضگی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا انجام، یعنی آج اگر کوئی غصہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ غصہ ہمیں خاندان، معاشرے میں اور پوری نسل انسانی میں اگر ہم اس غصے کو فضول ہی بڑھاتے رہتے ہیں تو یہ غصہ ہمیں ان کی نظروں کے سامنے ذلیل کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک غصہ جس کا ذکر کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ نذرانے لے کر جاتے، اس سے پہلے کہ وہ ہدیے لے کر جاتے، قائن پہلے ہی سے نہایت غضبناک تھا اور اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کلام میں سے وہ یہودا کا خط اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں یہودا کا خط اور اس کی 11ویں آیت، اس کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ خداوند کا کلام قائن کی راہ کے بارے میں، قائن جس راہ پر چلا، وہ راستہ جو اس نے اپنایا، یعنی خدا سے ناراض ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر کے اور پھر اس قتل کا انکار کر کے اس نے اپنے طریقے سے خدا کو خوش کرنا چاہا۔ یہودا کے خط میں جب جھوٹے استادوں کی بات آتی ہے، جب جھوٹے استادوں کی تعلیم دینے کی بات آتی ہے تو یہودا خداوند کا بندہ ایسے جھوٹے استادوں کو قائن کی راہ، یعنی وہ راستہ جس پر قائن چل رہا تھا، اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اور کیوں ایسا وہ کہتا ہے؟ کیونکہ قائن نے اپنا ایک نیا راستہ ایجاد کیا تھا اور اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ اس راستے پر چلتا چلتا اس حد تک پہنچ گیا کہ قائن نے، اسے پتا تھا کہ خون بہایا جائے گا تو معافی ہوگی۔ وہ اپنے والدین سے ان باتوں کو جو اس کے والدین نے اس تک پہنچائی تھی، ان باتوں کو جانتا تھا، لیکن قائن نے خون اگر بہایا تو کس کا بہایا؟ اپنے بھائی کا۔ سب بولے کس کا خون بہایا؟ اپنے۔ قائن نے برے کا خون، جیسے میں نے گزشتہ اتوار کے پیغام میں آپ کو بتایا کہ اس کے پاس تو پھل تھے، اس کے پاس تو سبزیاں تھی، زمین کی پیداوار تھی، خدا نے زمین پر لعنت کی تھی اور وہ لعنتی چیزوں کا ہدیہ خدا کو دینا چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں کر رہا تھا، اور اگر اپنے بھائی سے مل جاتا اور وہ کہتا کہ میری اس قربانی کے لیے جو میں نے خدا کے حضور میں دینی ہے، میری یہ فصلیں، یہ پیداوار جو میری ہے، یہ کچھ لے لے اور کوئی جانور مجھے دے دے تاکہ میں بھی خدا کے حضور قربانی کر سکوں، تاکہ میں بھی خون کا ہدیہ اسے دے سکوں۔ لیکن چونکہ وہ غضبناک تھا، ایک تو وہ رشتے میں اس سے بڑا ہے، بڑا بھائی، اور اکثر ہم بڑے ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں غصے کو اس قدر زیادہ لے آتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹوں کو، اور یہ خاندانوں میں نہیں بلکہ یہ کلیسیا میں بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا سٹیٹس تھوڑا سا ہائی ہو تو ہم نیچے کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم غریب غربا لوگوں کو، ہم تھوڑے سے روپے پیسے میں اگر کمتر ہوں، گھر کے حوالے سے کمتر ہوں، تو ہم انہیں کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی کچھ قائن نے بھی کیا کہ وہ ایک ایسی راہ پر چلا کہ وہ اپنے خیالات میں مضبوط ہو گیا۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، یہودا اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ ان پر افسوس، کن پر افسوس؟ جو قائن کی راہ پر چلے۔ کس کی راہ پر چلے؟ قائن نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ خون بہایا جائے گا، ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ خداوند ایسی قربانی کو پسند کرتا ہے، خداوند ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو خدا کے حضور میں آتا ہے۔ اور جیسے ہم زبور کی کتاب میں زبور نویس کی اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خداوند کے حضور میں جب ہم نے آنا ہے تو خوشی کے ساتھ گاتے ہوئے
حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آنا ہے۔ لیکن جب وہ خدا کے حضور میں آیا تو اس کی زندگی میں خوشی موجود نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی اپنا چہرہ بگاڑ کر آیا تھا، وہ پہلے سے ہی ناراض تھا۔ خدا نے اس کی قربانی قبول نہیں کی اور اس نے ایک نئے راستے کو اختیار کر لیا۔ قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے اندر اگر ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں، ہابل اگر نہ بھی رہے تو خدا کا انتخاب کبھی بھی قائن نہیں ہو سکتا۔ ہابل مر گیا، اس کو مار دیا قائن نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قائن اگر اپنے طریقے سے خدا کو خوش کر رہا ہے یا خدا کے حضور میں وہ اپنے طریقے ایجاد کر کے آ رہا ہے، خدا کے طریقے سے ہٹ کر وہ کچھ کر رہا ہے تو خدا اسے قبول کر لے گا؟ نہیں۔ ہابل اگر دنیا میں موجود نہ بھی ہو تو خدا کا انتخاب کبھی بھی قائن نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ قائن کا طریقہ اس کی ذاتیات پر، قائن کا طریقہ اس کے غرور پر اور انسانی رویے پر مشتمل ہے، اور وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کو اپنے ذاتی طریقوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ جو غرور کی حالت میں خدا کے حضور میں آتے ہیں، اور وہ جو انسانی کاموں کو اختیار کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اصل میں وہ ایسا کرنے سے مسیح کی موت کو رد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسیح کی موت کو رد کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سوچیں کہ یسوع پر ایمان نہیں لانا، میں یسوع کو ایک اچھا انسان، ایک نبی تو مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، یا میں اس بات کا اقرار نہیں کروں گا، اپنی زبان سے اس بات کو نہیں کہوں گا کہ اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں نے اس بات کا اقرار نہیں کرنا، تو اصل میں ہم بھی قائن کی راہ پر چلتے ہیں، جو خدا تک پہنچنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کر رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے بھائی کو مار دیتا ہے، خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا بھائی کہاں پر ہے، تو وہ اس بات سے انکار کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یوحنا کا پہلا خط، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے سے شروع کا پیغام، کلام کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور قائن کی مانند نہ بنیں جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اس کے بھائی کے کام کیا تھے؟ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں یا کلیسیا میں وہ خدا کی راہ پر نہیں چل رہا تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے دعا کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم بیٹھ کر اس کے ساتھ گفتگو کر کے اسے سمجھائیں، اور تیسری بات یہ کہ ہم اسے، اگر وہ نہیں مان رہا تو اسے خدا کے ہاتھ میں دے دیں۔ لیکن کسی پر غصے ہونا یا اس قدر زیادہ غصے ہو کر ناراض ہونا کہ ہم اسے مار کر، یا جو طریقہ کار دوسرے مذہب کے اندر رائج ہے کہ ہم ان طریقوں کے مطابق انہیں خدا کے پاس لانا چاہیں، یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں۔ قتل کیوں ہوا؟ یوحنا اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ قائن کے کام برے تھے اور ہابل کے، یعنی اس کے بھائی کے کام جو ہیں وہ راستی کے تھے۔ اب راستی اور نہ راستی، اس کا کوئی میل جول نہیں ہے۔ اگر تو قائن وہ راست باز بن جاتا، وہ اپنے بھائی جو کہ عمر میں اس سے چھوٹا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ اس بات کو مان لیتا کہ خدا کو ایسی قربانی دینا چاہیے، خدا ایسی قربانی پسند کرتا ہے،
تو شاید راست بازی مل جاتی اور یہ گناہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ قائن نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، قائن نے ایمان میں ایک نیا راستہ ایجاد کر لیا تھا، اس لیے اس سے گناہ بھی ہو گیا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ جو مسیح کی موت کو رد کرتے ہیں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو خدا تک پہنچنے کے لیے نئے نئے راستے ایجاد کر رہے ہیں، وہ بھی قائن کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اس کی 4تھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خداوند کا بندہ پولس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں بیان کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری یہ دعا ہے کہ وہ نجات پائیں۔ اب وہ جب دعا کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے تو کیا کہتا ہے کہ میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری یہ دعا ہے کہ وہ کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ جب کوئی شخص خدا کے خلاف جاتا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے تھے مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ بہت سارے لوگ خدا کے لیے غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے تھے مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ خدا کی راست بازی حابل کی زندگی میں تو موجود تھی لیکن قائن کی زندگی میں موجود نہ تھی، اور جب اس کی زندگی میں یہ راست بازی موجود نہ ہوئی تو اس نے اس راست بازی کے لیے، اس نے اس راست بازی کو حاصل کرنے کے لیے، حکمت کے لیے خدا سے درخواست نہ کی۔ حالانکہ اگر ہم کلام کو پڑھیں، یعقوب کے خط میں لکھا ہے اور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر کسی شخص میں عقل کی، حکمت کی کمی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے مانگے، خدا بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ یہاں پر قائن کو خدا نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر کیا کیے بیٹھا ہے؟ دبکا بیٹھا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، اور جیسے ہی تو اس دروازے میں جائے گا، ناراستی تیری زندگی میں کام کر رہی ہے، جیسے ہی تو آگے قدم بڑھائے گا تو وہ گناہ آ کر تجھے دبا لے گا۔ قائن کا راستہ آج بھی بہت سارے ایماندار اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے طریقوں کو استعمال کر کے وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے طریقہ کار سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ راہ اور زندگی کون ہے؟ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، اگر تو وہ راستہ یسوع کا ہے تو یسوع پر ایمان لائیں، لیکن اگر قائن کی راہ پر چلیں گے تو پھر کام یا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ کلام میں لکھا ہے 4تھی آیت میں، رومیو 10 باب 4تھی آیت، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ اگر آج بھی ہم کسی اور طریقے کو آزمائے ہوئے ہیں، کسی اور طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں جو یسوع کے بغیر ہے، تو یسوع ہی راست بازی ہے۔ یسوع کے بغیر ہمیں راست بازی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قائن گناہ میں پڑ گیا، گناہ نے اسے دبا لیا، اور ایسا دبایا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو جو اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ اس کے غصے کا انجام ہے۔ غصہ اگر ہم نے کرنا ہے تو اس لیے کہ ہم انہیں خدا کے قریب لائیں۔ اگر وہ نہیں آ رہے تو یہ ہمارا کام ہے، ہم اسے پورا کریں۔ اگر آپ خدا کے خادم ہیں، آپ چرچ کے ایلڈر ہیں، آپ گھر کے فرد ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور پہلی بات یہ کہ پہلے بچوں کو کچھ کر کے دکھائیں۔ وہ بڑا اچھا کسی نے کہا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کرو، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم انہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ میں بہت سارے ایسے والدین کو چرچ میں، کلیسیا میں جانتا ہوں جو کہ خود تو چرچ میں نہیں جاتے لیکن اپنے بچوں کو مار مار کر بھیجتے ہیں، اور بچے بھی چرچ کے گیٹ پر آ کر واپس اٹھ کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم شاید غصے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ غصہ
ایک نہ ایک دن آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، کلیسیا کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے قائن کی راہ پر نہ چلیں۔ ذاتیات، غرور اور انسانی جو رویے ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کر کے کسی کو خدا کے پاس لانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ قائن کی راہ پر ہم نے نہیں چلنا۔ سب بولیں قائن کی راہ پر ہم نے نہیں چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی راہ جو ہے اس میں قتل شامل ہے، اس کی راہ میں خدا سے جھوٹ بولنا شامل ہے، قائن کی راہ میں زمین پر کھانا خراب ہونا شامل ہے، قائن کی راہ میں زمین پر آوارہ ہونا شامل ہے۔ اور اگر ہم اس راستے پر چل پڑے تو پھر ہم انسانوں سے کٹ جائیں گے، ہم اپنے خاندان سے دور چلے جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے خدا سے دور چلے جائیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اس نے کیا کہا؟ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ کھیت میں جب قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا تو قائن کا سامنا خدا سے ہوا، اور آدم اور حوا کے گناہ میں پڑنے کے بعد یہ پہلا خدا کا کسی انسان سے مخاطب ہونا ہے، کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکالا تو اس کے بعد ہمیں ذکر نہیں ملتا کلام میں کہ خدا نے دوبارہ بات کی ہو، یا خدا ٹھنڈے وقت میں یا صبح میں یا شام میں یا کسی اور طریقے سے ان سے بات کرتا ہو۔ اب جب خدا دوبارہ قائن سے ملا تو خدا نے قائن سے پوچھا، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا قائن کے پاس اس لیے آیا تھا کہ شاید وہ اپنی غلطی کو مان لے، شاید وہ اس بات کو قبول کر لے۔ اور اگر میں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم آدم اور حوا کو جب انہوں نے باغ عدن میں گناہ کیا، گو کہ ان کا اعتراف کوئی مثالی اعتراف نہیں ہے، جو انہوں نے قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، وہ کوئی مثالی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو نے اس پھل کو کیوں کھایا، تو آدم کہتا ہے کہ ہوا نے کھلایا، ہوا کہتی ہے سام نے کھلایا۔ اعتراف انہوں نے کیا، مثالی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ قائن اعتراف نہیں کر رہا، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ قبول نہیں کر رہا، تو خدا پھر اس سے مخاطب ہوا انسان سے، یعنی اب وہ قائن سے مخاطب ہوا اور اس نے پوچھا کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ خدا نے کیا کہا؟ تیرا بھائی ہابل کیا ہے؟ یہ بات قبول کرنے کی بجائے، حالانکہ خدا نے قائن سے پہلے ہی کہا تھا کہ تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہوا ہے، اور اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اور دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ خدا کو باغ عدن میں بھی پتا تھا کہ کیا معاملہ بن چکا ہے، خدا سننا چاہتا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ خدا گناہ کے اعتراف کے ساتھ وہ اس معافی کے لیے بھی چاہتا تھا کہ وہ درخواست کرے، لیکن آدم اور حوا نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اعتراف تو کیا، وہ کہ مثالی اعتراف نہیں، لیکن اعتراف کیا، لیکن اس کے ساتھ معافی نہیں مانگی۔ لیکن گناہ جب زندگی میں آتا ہے اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر اعتراف بھی زندگی میں کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہاں پر قائن وہ اس بات کو نہیں مانتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کا؟ اس نے ایک نیا نقطۂ نظر اختیار کیا خدا سے جھوٹ بولنے کے لیے کہ کیا میں اس کا محافظ ہوں۔ خدا پوچھتا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ یہاں تو وہ مانے کہ وہ قتل ہو گیا ہے، یہاں وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن جب انسان گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ اور اس کی باتیں اور اس کا لہجہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ حالانکہ خدا نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ وہ تیرا بھائی جس کو میں نے تیری محافظت میں دیا، یا تو جو بڑا بھائی ہے تیرا چھوٹا بھائی جس کا تو محافظ تھا وہ کہاں پر ہے؟ اکثر اوقات آج بھی جب بچے گناہ کر کے آتے ہیں، آج بھی جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو لوگ گناہ کرنے کے بعد کچھ بڑا کہتے ہیں۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ دوسروں کا حوالہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ وہ بھی تو شراب پیتا ہے۔ اگر کوئی برا کام، کوئی گناہ
کسی اور صورت میں گناہ کر لے تو بہت سارے لوگ تو بائبل کو کھول کر اس میں سے اپنے گناہ کے بارے میں دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ کسی نے پہلے کیا ہے، اگر کیا تو ہم اس کا حوالہ یا اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، جیسے آدم اور حوا نے کیا۔ لیکن یہاں پر خدا کو اس کی بات کا جواب اس نے بڑھا کر دیا، اس نے ایک نیا نقطۂ نظر بیان کیا اور ڈٹائی کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ کیا۔ اس کا دعویٰ وہ اس کے رویے کو ظاہر کرتا ہے، قائن کا دعویٰ، اس کا جواب وہ اس کے رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے پوچھا جانا وہ غلط ہے۔ اس سے پوچھا جانا کیا ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ جب وہ خدا سے دور ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ آپ چرچ میں نہیں آتے تو زیادہ تر کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاری صاحب خدا گرجے چ بہت ہی نہیں سنتا۔ بہت سارے لوگ جب وہ چرچ نہیں آتے انہیں کہیں کہ آپ چرچ نہیں آتے، غلط نظریات جب ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ہمارے جوابات بھی بدل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چرچ میں جاتے ہیں وہ بھی اتنے روحانی نہیں ہے اس لیے میں چرچ میں نہیں جاؤں گا۔ اور قائن بھی یہی سوال کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ اس کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے پوچھا جانے والا سوال ہی غلط ہے، اور وہ اپنے رویے سے ظاہر کرتا ہے کہ اس سے یہ سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے کیا جواب دیا کہ کیا میں اپنے بھائی حابل کا کیا ہوں؟ محافظ ہوں۔ یعنی اس کا جواب اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے یہ سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا۔ بڑی اچھی بات کسی شخص نے کہی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سوالوں سے نہیں بلکہ اس کے جوابوں سے اسے پرکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی سوال کیا کرتا ہے، بلکہ وہ جوابات جو وہ دیتا ہے، وہ جوابات جو اس کی زندگی میں ہے، اس پر غور کریں کہ اس کے جواب کیا ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس 9ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو اصل میں قائن یہ کہنا چاہتا ہے کہ حابل میرا مسئلہ نہیں ہے، یعنی میں اس کا محافظ نہیں، حابل میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں خدا بات شروع کرنا چاہتا تھا کہ حابل کی بات ہو تو وہ مانے کہ اے خداوند میں نے اسے قتل کر دیا، اے خداوند میرا ہدیہ مقبول نہیں ہوا، میں نے اسے مار دیا، لیکن اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اور اکثر اوقات نجات کے لیے، اکثر اوقات توبہ کے لیے ہمارے پاس موقع آتا ہے، لیکن ہم اس موقع کو بالکل قائن کی طرح کھو دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے سے کیا جانے والا سوال غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا یسوع مسیح آپ کا شخصی نجات دیندا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہوں تو میں ایڈا وڈا ہو گیا، اب تو میری اتنی عمر ہے، کیا اب آپ نے مجھ سے یہ سوال کرنا تھا؟ تو اگر میں نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو پھر میں کیسے اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہوں؟ میرے عزیزو، یسوع کو قبول کرنا صرف یہ نہیں کہ ہم مسیح گھر میں پیدا ہو گئے، یسوع مسیح کو قبول کرنا یا اس کو اپنے نجات دہندہ ماننا یہ نہیں کہ میرے نام کے ساتھ مسیح لگا ہے، یا میں عید، میں کرسمس منا رہا ہوں تو میں مسیح ہوں، بلکہ مسیح کو قبول کرنا، اس پر ایمان لانا یہ ہے کہ کیا وہ میرا ذاتی یا شخصی نجات دہندہ ہے یا نہیں۔ یہاں پر بھی خداوند نے جب حابل کا سوال کیا، حابل کے بارے میں پوچھا، تو خداوند یہ چاہتا تھا کہ وہ مانے کہ اس نے اسے قتل کیا، لیکن وہ اس بات کی طرف آیا ہی نہیں، بلکہ اس نے اس بات کا الٹ جواب دیا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ کیا میں اس کا محافظ ہوں۔ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہمارے پاس ہر بات کے لیے ایک جواب موجود ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایمان میں ہوتے ہوئے اکثر ہمیں جوابات نہیں دینے، اکثر ایمان میں ہوتے ہوئے ہمیں ہر بات کے لیے جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سوال جو ہم سے کیا گیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سوال میری زندگی کو تبدیل کرنے والا سوال تو نہیں؟ کیا یہ سوال مجھے توبہ کی جانب مائل کرنے کے لیے تو نہیں؟ کیا یہ سوال مجھے خداوند کی جانب واپس آنے کے لیے تو نہیں کہا جا رہا؟ ضرور سوال پر غور کریں۔ جب ہماری زندگی میں ہر سوال کے لیے جواب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندازے، ہم اپنا جو گراؤنڈ ہے وہ تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے کس جگہ پر کیا بات کرنی ہے۔ اب اس کا جو گناہ ہے یعنی قتل کرنا اور خدا کی آواز کو سن کر اس کا شنوا نہ ہونا، یہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ اور کلام میں لکھا ہے تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے، اور یہ ہمیں خداوند کے کلام میں اس کی 14ویں آیت میں ملتی ہے کہ خداوند نے اس سے کہا، دیکھ آج تو قائن یہ کہتا ہے 13ویں آیت سے، تب قائن نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے،
دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا. کیا کر دیا؟ روئے زمین سے. اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، کر ڈالے گا. 15ویں آیت میں لکھا ہے خداوند نے کہا، تب خداوند نے اس سے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا. اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے، کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب قائن نے غلط کیا ہے تو خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ کوئی قائن کو قتل نہیں کرے گا؟ اگر کوئی قتل کرے گا تو پھر میں اسے بھی قتل کر ڈالوں گا، اور قائن کے جو خون کا بدلہ ہے 7 گنا بدلہ اس سے لیا جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ کیا خدا گناہ کو پسند کر رہا ہے؟ کیا خدا قائن کے اس عمل کو جو قائن نے کیا خدا اس کو پسند کر کے اسے بچانا چاہ رہا ہے؟ وجہ یہ نہیں، خدا اسے نشان عبرت بنانا چاہتا تھا. اور اگر ہم بائبل کی تفاسیر کو پڑھیں اور تو قائن، یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک نوح کا طوفان نہیں آیا قائن زندہ تھا، اور آخر تک یہ زندہ رہا، اور یہ طوفان میں، نوح کے طوفان میں یہ مرا. یہ اپنے لیے موت مانگتا تھا. اور اکثر اوقات بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ گناہ غلطی کرتے ہیں تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ جاتے ہیں. بہت سے لوگ تو سدھر جاتے ہیں. جب کسی کو جیل میں بھیجا جاتا ہے تو جیل میں جو سزا دی جاتی ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جائے، اس کے پاس بنیادی سہولیات نہ ہوں، تو وہ اس کے سزا کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی میں سمجھے کہ اس نے غلط کیا، وہ اس کے لیے ہوتا ہے. اور خداوند نے قائن کو اس لیے چھوڑا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ تجھے قتل نہیں کرے گا. خدا نے اس کی حفاظت کی تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھے. لیکن جب اس کی زندگی آگے گزرتی گئی تو وہ بڑھاپے میں چلا گیا. اور جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا نے ایک اور بیٹا جس کے بارے میں ہم اگلے اتوار سیکھیں گے، وہ آدم اور حوا کو بخشا. اور اس سے پہلے کہ قائن اور حابل مرتا یا اس کا قتل ہوتا، قائن اس کو قتل کرتا، اس کے بعد بھی بہت سارے بچے ان کے پیدا ہوئے، جس میں ان کی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں. کلام میں ان کا ذکر نہیں ہے. آدم اور حوا کی ان سے پہلے بھی بیٹیاں تھیں، جب وہ باغ سے باہر نکل آئے بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں. لیکن حابل کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا وہ سیت تھا. اور لکھا ہے کہ سیت کی نسل میں سے لوگوں نے پہلی مرتبہ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی. قائن کی نسل میں کوئی بھی راست باز نہیں تھا، اور ان کی نسل میں سے جو لوگ تھے یہ انہوں نے ہتھیاروں کو بنایا. کن کو بنایا؟ پیتل اور لوہے کے سب ہتھیاروں کو بنانے والے جو ہیں یہ لوگ قائن کی نسل میں تھے، یعنی مارنے والے لوگ. دیکھیں گناہ کیسے نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. جب گناہ کے لیے معافی نہ مانگی جائے، جب گناہ کو ترک نہ کیا جائے، جب گناہ کو چھوڑا نہ جائے تو گناہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، لیکن اس کی نسل میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ پیتل اور لوہے کے ہتھیار بنایا کرتے تھے. تیز ہتھیار بنانے والے وہ اس کی نسل میں تھے. اور وقت گزرتا گیا اور قائن جو ہے اسے اس کے گناہ کے بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا، لیکن اب موقع جا چکا تھا، اب موقع اس کے پاس نہیں تھا. چوتھی اور آخری بات جو ان آیات کے اندر ایک سوال بھی ہے، ہم اس پر غور کریں گے. پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں ایک سوال ہے اور وہ 17ویں آیت میں ہے. اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا. قائن کس کے پاس گیا؟ اپنی. اور لکھا ہے کہ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے حنوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر حنوک رکھا. ایک حنوک وہ ہے جو قائن کی نسل میں سے پیدا ہوا، اور ایک حنوک وہ ہے جو سیت کی نسل میں سے پیدا ہوا. اور ہم اگلے اتوار سیت اور حنوک کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. لیکن یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر کیا جاتا ہے اور ہمیں کبھی اس کا جواب نہیں ملا، اور وہ یہ ہے کہ حابل تو مر گیا، قائن زندہ رہ گیا. آدم اور حوا یہ پہلے 2 انسان ہیں جو اس دنیا میں تھے، تو قائن کی بیوی کہاں سے آئی؟ سوال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے. اور اس کے بڑے عجیب جواب دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قائن اور حابل پیدا نہیں ہوئے تھے اور آدم اور حوا باغ عدن میں رہتے تھے تب بھی ان کے بچے ہے تھے.
بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تب بھی ان کے بچے تھے، اور ایسے نظریات بتائے جاتے ہیں کہ جی ہوا چلتی جاتی تھی، ہوا، اما ہوا کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ باغ میں رہتی تھی اور اس کے بچے پیدا ہوتے رہتے تھے۔ جب تک وہ باغ سے باہر نہیں آئے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو درد سے بچے پیدا کرے گی، اس سے پہلے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پہلی بات تو اس بات کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ کلام میں قائن کا، حابل کا، یہ سیت کا ذکر ملتا ہے، یا ان کے بعد ان کی نسلوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے بچے تھے، ان کی بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، اور غالباً یہ قائن سے یا حابل سے بڑی بیٹیاں بھی تھیں۔ اور اب جب یہ پیدا ہوئیں تو یہ بچے دنیا میں پھیلے، دوسری جگہوں پر چلے گئے، لیکن قائن کی جو شادی ہے وہ اس کے اپنے ہی ماں باپ سے، پیدا ہونے والے جو بیٹی ہے اس سے ہوئی۔ یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تب تک ایسا حکم نہیں تھا، اور یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا کہ نسل انسانی کو بڑھایا جائے۔ اس وقت یہ گناہ تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور تب تک کوئی اور انسان نہیں تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ لیکن شریعت میں آ کر، خدا کے کلام میں آ کر، جب خداوند اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے حکم دیتا ہے تو خداوند یہ کہتا ہے کہ تو اپنی بہن سے جو تیری ماں سے پیدا ہوئی ہے تو اس سے شادی نہ کرنا، اور یہاں تک کہ تو اپنی چچیری بہن سے، تو اپنے چچا سے پیدا ہونے والی بہن سے، اس کی بیٹی سے، اور اسی طرح اپنے تائے کی پیدا ہونے والی سے کی جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس سے شادی نہ کرنا۔ لیکن اس سے پہلے یہ حکم موجود نہیں تھے۔ اور کیوں خدا کو حکم دینا پڑے؟ کیونکہ نسل انسانی میں گناہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ جب نوح کے دور میں طوفان آیا تو ایسے ہی گناہ ہو رہے تھے کہ لوگ اپنے ہی گھر میں ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ، بلکہ بہت سی عورتوں کے ساتھ شادی کر لیتا یا اس کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ اسی لیے خدا نے سسٹم کو نوح کے طوفان کے بعد سے بند کر دیا تھا۔ یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کلام ہمیں یہ دعوت نہیں دے رہا، کلام ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ ہم اپنی بہن کے ساتھ شادی کریں یا جسمانی رشتہ قائم کریں، لیکن تب تک دنیا کو بڑھانے کا کوئی اور سسٹم موجود نہیں تھا۔ خدا تو یہ چاہتا تھا کہ یہ باغ میں رہیں۔ شاید قائن معافی مانگ لیتا تو خدا کچھ اور وسیلہ بناتا، شاید آدم اور حوا وہ باغ عدن سے نکلنے سے پہلے معافی مانگ لیتے تو خدا راست باز نسل کسی اور طریقے سے پیدا کرتا۔ لیکن جب گناہ انسان میں آ گیا تو وہ سب باتوں کو جو اس کی زندگی میں خدا کی طرف سے مقرر تھی جب وہ بھول گیا تو انسانی رشتوں میں بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ اور ہم جب آگے اس میں بڑھیں گے تو ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کیا کیا بگاڑ ہیں جو نسل انسانی میں پیدا ہوئے۔ آج ہم نے 4 باتوں پر غور کیا۔ قائن کی راہ جو جھوٹ کی راہ ہے، قائن کی راہ جس میں قتل ہے، قائن کی راہ جس میں ذاتیات، غرور اور انسانی کاموں کے ذریعہ سے خدا کو خوش کرنے کی راہ ہے۔ ہم نے اس راہ پر نہیں چلنا۔ اور اگر ہم سے سوال کیا جاتا ہے، اگر خداوند ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہ سے ہٹیں، بری راہ کو تبدیل کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس راہ سے ہٹ جائیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھی کہ اکثر اوقات خداوند دوسروں کے لیے ہمیں جائے عبرت بناتا ہے کہ ہم عبرت پائیں، دوسرے ہمیں دیکھ کر عبرت پائیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہی ہمیں اپنے گناہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے انسانی رشتوں میں، اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنے ان رشتوں میں جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان میں وفادار رہیں۔ کیونکہ جب گناہ آ جاتا ہے تو پھر ہماری آنکھوں کے آگے ایک ایسی پٹی آ جاتی ہے کہ ہم رشتوں کو، اپنے تعلقات کو جو اس دنیا میں ہے، ہمارے تعلق کو جو خدا کے ساتھ روحانی ہے، ہم اس سے بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے قائن کی راہ پر نہیں چلنا، بلکہ ہم نے راست بازی کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں سونپنا ہے۔ آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ یہ پیغام جو ہم نے قائن کی زندگی کے متعلق سیکھا،
خداوند اس کلام کو، اس پیغام کو ہماری زندگی کے لیے بابرکت ٹھہرائے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ایسی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے انہیں تبدیل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔